درمیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بھی موجود ہیں. وقت مختصر ہے, مختصر خطاب کے لیے میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر جماعت منور حسن صاحب اور جناب محمد مہنتی صاحب اور تمام معزز حاضرین اور میرے عزیز بھائیوں, سب کچھ آپ لوگوں کو پتا ہے, اب تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میری بہن کی معصومیت جاننے کے لیے مجھے کسی عدالت کی ضرورت نہیں تھی, مجھے پتا تھا. لیکن آج اسی امریکہ کی عدالت میں اور اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بالکل معصوم ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں, وہ اور چال چل رہے ہیں. اب وہ انٹینٹ پہ کہ اس کا شاید ارادہ ہو, اس پہ وہ کر رہے ہیں مقدمہ, جوری کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہر بار اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو لایا جاتا ہے. 7 سال سے اس کو اپنی قید میں رکھا ہے. نہ جانے اس سے کیا کیا کچھ کروایا ہوگا. اس کے بچے ایک ماں سے چھین لیے, نہ جانے کیا کچھ ان کے پاس ہوگا جو وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, اس سب کے باوجود اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی. اس نے وہ جرم نہیں کیا جن کا وہ کہتے ہیں, اور وہ خود اس بات کی تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن پھر کیوں اس کو, کیوں, کس لیے, میں سوال کرتی ہوں, کس لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈرامہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھو تسکین مل جائے گی, سورہ یونس پڑھو, حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے تسکین لو. لیکن مجھے کیوں سکون نہیں مل رہا؟ مجھے ان کی مکاری میں, مجھے اس جوری کے سامنے لانے میں اور ان سے بیانات آہستہ آہستہ دلوانے میں, مجھے کیوں ان کی اس میں اتنی مگر کی بو آتی ہے؟ مجھے کیوں ایسے لگتا ہے کہ اس کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور پیسے لے لیے جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے حرم سجائے جائیں گے. کیوں مجھے سکون نہیں آتا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں قرآن کو کھولتی ہوں تو ہر بار میرے سامنے یہ آتا ہے اور وہی آیت آئی جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر سورہ فاتر ہر بار میں پڑھنا چاہتی ہوں, سورہ فاتر آتی ہے. میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ بیان کرو وہ احسان جو اللہ نے کیے. اور آج عافیہ کا بیٹا میرے پاس آیا ہے, یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عافیہ کے بیٹے کے حساب سے میں صرف ایک بات کہوں گی, اور وہ یہ کہ آپ لوگ سب یہاں جمع ہیں, جذبات آپ کے بہت بلند ہیں. اس وقت ایک لمحے کے لیے قاضی حسین احمد کے لیے بھی پلیز دعا کر دیجئے. یہ وہ شخص ہے کہ جب میں نے رحمان ملک کا شکریہ ادا کیا کہ احمد کو لانے میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, تو رحمان ملک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے اندر آپ لوگوں کو شاید یہ بات پتا بھی نہیں ہو, لیکن انہوں نے اندر جو ہو کیا ہے. پلیز ان کی صحت کے لیے, وہ میرے والد کی طرح ہے, اللہ ان کو صحت دے, آمین. اور میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ پورے پاکستان ہی نہیں, پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. کراچی سے خیبر تک, کشمیر سے گوادر تک, گو امریکہ گو تحریک پورے زور و شور سے جاری ہے. امریکہ جو عالمی طاغوت ہے اس کے خلاف جد و جہد کی علامت سید منور حسن امیر جماعت اسلامی پاکستان آپ سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. صدق الله العظيم. جناب اسد اللہ بھٹو صاحب, عبد المتین اخنزادہ صاحب,
برادر محمد حسین محنتی صاحب، بہن فوزیہ صدیقی صاحبہ، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پوری امت مسلمہ شدید آزمائش کے حالات سے گزر رہی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نگاہ میں وہ سب دہشت گرد ہیں، وہ سب انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کو زندہ چھوڑا جائے۔ لہذا وار آف ٹیرر کے نام سے جو جنگ شروع کی گئی تھی، اصلاً وہ امت مسلمہ کے خلاف جنگ ہے، عالم اسلام کے خلاف جنگ ہے، اس لیے کہ پچھلے 10 سال میں کسی یہودی کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا، کسی ہندو کے نام کبھی یہ قرآن فعال نہیں نکلا، کسی عیسائی کے بارے میں نہیں سوچا گیا کہ وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اس لیے یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، ان اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھ کر لڑائی ہے کہ جو پوری دنیا کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو، گمشدہ افراد کا معاملہ ہو، سب سے پہلے زرداری صاحب اور پرویز مشرف کا نام آنا چاہیے۔ امریکہ یہ دشمن سے یہ گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دشمنی کیوں کرتا ہے۔ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے، سازشیں کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، نت نئے طریقوں سے ہندو کو اور یہودی کو نوازنا ہے۔ دشمن کا ایجنڈا یہی ہے۔ لیکن جو لوگ دشمن کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، جو لوگ دشمن کی وکٹ پر کھیل رہے اور اس کی ترجیحات کے مطابق پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ پرویز مشرف رہے ہوں یا آج کے آصف زرداری ہو۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اکیلے اور تنہا حکمرانی نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کو جو بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بیساکھی، الطاف حسین کی بیساکھی، عوامی نیشنل پارٹی کی بیساکھی، اور مجھے کہنے دیجئے کہ میاں نواز شریف کی بیساکھی، وہ زرداری صاحب کی تمام پالیسیوں کی مخالفت رائے ونڈ سے بیٹھ کر کرتے ہیں، مال روڈ پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور لاہور کی تاریخ اس پر گواہ ہے، پورے ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جسے حزب اختلاف کا رول ادا کرنا ہو، جسے اسلام آباد کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا ہو، وہ مال روڈ پر آتا ہے، وہ مال روڈ کے ذریعے اپنے پیغام کو دور تک پہنچاتا ہے، اور پھر پورا پنجاب اور پورا پاکستان اس کے گرد جمع ہوتا اور ریلی راؤنڈ کرتا ہے۔ اس لیے جس حکمران کو یہ 5 بیساکھیاں میسر ہیں، یہ 5 برابر کے ذمہ دار ہیں، میاں نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، اسفندیار ولی خان ہو یا الطاف حسین ہو۔ عافیہ صدیقی کی گرفتاری، عافیہ صدیقی پر ظلم و ستم، عافیہ صدیقی کے ساتھ غیر انسانی سلوک، اور عافیہ صدیقی پر وہ تمام شب و روز کے معمولات کہ جو بار بار لوگوں کے سامنے آئے ہیں، ان میں سے ان 5 میں سے کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان سب کی بیساکھیوں پر یہ حکومت کھڑی ہے۔ آج کی پاکستان کی حکومت پچھلی تمام حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ امریکہ نواز ہے، سب سے زیادہ امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، تو یہ صرف نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے جدوجہد کی ایک داستان ہے، اس کے پیچھے سازش کا ایک تانا بانا ہے کہ جس کو مسترد کرنے اور ختم کرنے کے لیے ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور یہ جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو عافیہ کی گرفتاری کے بجائے اس کی آزادی مطلوب ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، پوری امت مسلمہ بیک وقت آزاد ہونی ہے۔ عراق کو آزاد ہونا ہے، افغانستان کو آزاد ہونا ہے، یمن کو آزاد ہونا ہے، ہر حوالے سے پاکستان کو آزاد ہونا ہے، شیشان کو آزاد ہونا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم آگے کی بات کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں
لبنان کی حزب اللہ کو سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں فلسطین کی حماس کو سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں کشمیر کی حزب المجاہدین کو سلام کرتے ہیں، اور ہم سلام کرتے ہیں افغانستان کے طالبان کو سلام کرتے ہیں۔ ان سب نے امریکہ کے سامنے سینہ سپر ہو کر، ان سب نے بآواز بلند پکار کر امریکہ کی دہشت گردی کو، امریکہ کے وحشیانہ سلوک کو، امریکہ کی وحشیانہ تہذیب کو نہ صرف یہ کہ خود مسترد کیا ہے، بلکہ طاغوت کے استرداد کے نتیجے میں، طاغوت کی فرما روائی سے انکار کے نتیجے میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایک مضبوط سہارا انہوں نے تھام لیا ہے، اور وہ مضبوط سہارا جدوجہد کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر سامنے آ رہا ہے۔